الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم قرآن کی عظمت کے بارے میں، اس کی تقدیس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور یہ کتاب ہم نے شروع کی تھی اصول فی التفسیر، کہ تفسیر میں کیا کیا اصول انسان کو دیکھنا چاہیے اگر وہ تفسیر پڑھ رہا ہے یا خود تفسیر کر رہا ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 درجوں میں قرآن کو اتارا ہے یا قرآن کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح المحفوظ میں قرآن کو لکھا۔ سب چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ لوح المحفوظ میں اللہ نے لکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو پورا کا پورا قرآن نازل کیا۔ کہاں پر؟ پہلے آسمان پر، جو بیت العزہ ہے۔ اور بیت العزہ کیا ہے؟ وہ کعبے کے اوپر ٹھیک جو پہلے آسمان پر گھر ہے وہ بیت العزہ ہے، جیسا کہ 7ویں آسمان کا گھر ہمیں نام بھی پتہ ہے، بیت المعمور۔ ہر آسمان پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آج اور کچھ چیزیں قرآن کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال میں پہلے آسمان سے نیچے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ بے شک ہم نے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے دھیرے دھیرے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تلاوت کر سکے لوگوں پر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور دھیرے دھیرے ہم نے نازل کیا۔ اب علماء نے آیتوں کی تقسیم کر دی، ایک ہے مکی آیتیں اور ایک ہے مدنی آیتیں، یا مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ کوئی بتا سکتے مکی کون سے ہیں؟ کون سی صورتیں مکی، مطلب کس کو بولتے ہیں مکی صورتیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، حجۃ الوداع، تو جو آیتیں نازل ہوئی کیا وہ مکی آیتیں ہیں یا نہیں؟ مکے میں ہی ہے نا وہ۔ تو اصل کہنا چاہیے مکی صورتیں یا آیتیں ایسی آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، قبل الہجرت، چاہے وہ مدینہ میں ہی کیوں نہ نازل، مدینہ میں نہیں نازل ہوئی، لیکن ہجرت سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ کیا ہیں یا صورتیں ہیں، وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ وہ ہجرت کے بعد، چاہے مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہو، وہ آیتیں کیا ہیں؟ مدنی آیتیں ہیں۔ جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بے شک ہم نے آج جو ہے دین کو مکمل کر دیا آپ کے اوپر، اور ساری نعمتوں کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا اسلام دین کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو عرفات میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع میں، خطبے میں، لیکن یہ مدنی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد ہے، تو جگہ کا مقصد نہیں ہے۔ اب ہجرت سے پہلے وقت ہے، ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی۔ اور کیسے پہچان سکیں گے کہ کیا ہے؟ ایک تو صحابی بولیں گے کہ یہاں یہ آیت نازل ہوئی، یا ہمیں اسلوب سے بھی پتہ چلتا۔ جیسے مکی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اکثر طاقتور ہوتی ہیں، اور اس میں توحید کے زیادہ مباحث ہوتے ہیں، ٹاپکس وغیرہ سب توحید کے ہوتے ہیں، جیسے سورہ مدثر، سورہ قمر، بہت سارے مکی صورتیں ہیں، 80 سے زیادہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مدنی سورے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لمبے لمبے ہوتے ہیں، سکون سے، جیسے سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے، لمبے لمبے آیتیں ہیں، احکام ہیں وغیرہ۔ کیوں ہیں مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی؟
کیوں ہیں مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی؟ کیونکہ کفار مشرکین کو لمبی لمبی آپ سنائیں گے تو وہ ارے اتنی لمبی کیا بات ہو رہی، تو چھوٹا چھوٹا ہے. الرحمن علم القرآن، بس دو لفظ بھی پہنچ جائیں دل میں تو وہ ایمان لا سکتا، اتنا طاقتور ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس اتنا ہی. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس اتنی صورت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید قائم کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ مکی صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو انسان کو جاننا چاہیے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں کون سی مدنی ہیں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے حساب سے بات کرتا ہے. جیسے مکہ والے جو ہے شدت والے لوگ تھے، طاقت والے لوگ تھے، کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی وغیرہ نہیں تھی. کیسا چلتا تھا ان کا گھر وغیرہ؟ تجارت سے چلتا تھا. کہاں؟ رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش میں اللہ نے کہا سردیوں میں جو ہے اوپر جاتے تھے شام کی طرف، اور گرمیوں میں نیچے یمن کی طرف جایا کرتے تھے. ٹریڈنگ جو ہے کیا کرتے تھے اور قافلے جایا کرتے تھے. تو شدت والے لوگ تھے. وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی وغیرہ نہیں تھی. مدینہ میں کیا تھی؟ کھیتی باڑی تھی، یہ سب چیزیں تھے. تو نرم دل جو ہے وہاں کے تھے. اس لیے کئی صحابہ جو ہے مدینہ جانے کے بعد جو ہے مکہ کی عورتوں سے مدینہ کی عورتیں سیکھ رہی تھی، کیونکہ مکہ کے جو ہے سخت تھے پورے جو ہے زمزم پی کے وغیرہ، مدینہ کے نرم عورتیں تھے وغیرہ. تو صحابہ نے کہا کہ آپ لوگ ایسے سیکھ رہے ہیں کہ شوہر کو جواب دینا وغیرہ جب مدینہ آئے. تو یہ تربیت کا احساس ہوتا تھا. بلال رضی اللہ عنہ بھی جب ہجرت کر کے گئے تو کہتے تھے مکہ کی گلیاں ہمیں یاد آ رہی ہے. اگر ہمیں نکالا نہیں جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمیں نکالا نہیں جاتا تو ہم کبھی نہیں نکلتے مکہ سے، کیونکہ اپنے گھر کو وطن کو چھوڑ کر جانا کسے پسند ہے کہ نہیں، کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنا یہ بڑی بات ہے. تو یہ مکی اور مدینی کے لیے، اور یہ جو لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں ان کے حال کے حساب سے ہمیں دعوت دینی چاہیے. زیادہ لمبی بات کریں گے یا ایسی کریں گے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ کیا ہے. کئی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسخ کر دی ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں. تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مکی ہے مدنی ہے؟ تو یہ یعنی مکی مدینی سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ نسخ ہے آیت، اس کا منسوخ ہو چکی ہے. اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ 23 سال کو نازل کیا. کیا تورات اور انجیل بھی اتنے لمبے مدت تک آئی تھی یا ایک ہی بار میں آ گئی تھی؟ ایک ہی بار میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لوح میں ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور سب کچھ جو ہے دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے تھے، اپنی قوم کو دیکھا تو ساری چیزیں ہاتھ سے اللہ نے لکھ کر تورات اور انجیل کو بھیج دیا تھا. اور اللہ نے دھیرے دھیرے اتارا تاکہ ماحول جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو سکے. کیا شراب ایک ہی بار میں حرام ہوا تھا؟ نہیں، ایک ہی بار میں حرام نہیں ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر ایک ہی بار میں حرام ہوتا تو کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ نے تدرج کہتے ہیں اس کو، اللہ نے دھیرے دھیرے. پہلے آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا جو ہے قل فیہما اثم کبیر، بڑا گناہ ہے لیکن فائدہ بھی ہے تھوڑا. ومنافع للناس، آپ بولیں گے شراب میں کیا فائدہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے صحت میں کبھی سردی لگ رہی ہے یا کچھ بھی، یا گرمی لگ رہی تو کچھ تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے. اور جوئے میں کیا فائدہ ہے؟ جوئے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیسے ڈالتے تھے جوئے میں، جو بھی فائدہ آئیں گا میں غریبوں میں بانٹوں گا. تو غریباں خوش، ارے اچھا ہے کرو جوا. اور تو غریب بولتے کہ آپ جو ہے جوا کھیلو، آپ 100 روپے ڈالو، 100 روپے آ دو، 200 روپے جیتوں نا میں، اس میں سے 50 روپے غریبوں کے لیے یا 100 روپے غریبوں کے لیے. یا بعض لوگ پورا ہی دے دیتے تھے. پھر جوا کھیلتے کیوں؟ مزے کے لیے کھیلا کرتے تھے. اگر جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو. صدقہ کا ایک طریقہ ہو گیا تھا یہ
کہ غریبوں کو کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا کچھ تو فائدہ ہے، لیکن اللہ نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ تو لوگ جو ہے تیار ہو رہے تھے شراب کے بارے میں۔ پھر اللہ نے دوسری آیت نازل کی تھوڑے دن کے بعد۔ ایک صحابی جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے اور آیتوں کو اوپر نیچے پڑھ دیے، تو وہ بھی سورۃ الکافرون میں کہ میں عبادت کروں گا، لا اعبد کے بجائے اعبدو، اس طرح سے کوئی الفاظ کہہ دیے تھے، تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ مت جاؤ، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جان لو کہ جو کہہ رہے ہو۔ یہ دوسری آیت نازل ہوئی۔ پھر شراب کے بارے میں اللہ نے پھر آخری فیصلہ نازل کر دیا کہ شراب اب حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کام جو ہے شراب ہو، جوا ہو یا فال ڈالنا ہو، یہ سب چیزیں جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو 3 تیر ڈالتے تھے، ایک پہ لکھتے تھے افعال کرو، ایک پہ مت کرو، ایک پہ خالی رہتے تھے، تو اس کو پھرا کے اسے ڈالتے تھے۔ ڈالنے کے بعد کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو اس پہ آ گیا کہ بھئی کرو تو کرتے تھے، اچھا شگن ہے، نہیں تو نہیں آیا تو نہیں کرتے تھے، خالی آیا تو پھر سے ڈالتے تھے۔ تو اس طرح سے کریے۔ چڑیاں اڑاتے تھے، چڑیا اڑائے تو کیا ہوتا، رائٹ سائڈ گئے تو اچھا کام ہے، لیفٹ گیا تو بہت برا ہے کام، یہ نہیں کرنا ہے چڑیوں کو۔ جیسے آج بھی کئی لوگ شگن لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب شرکیہ اعمال میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے طاقت جو ہے کسی اور چیز میں رکھا ہے، بلی راستہ کاٹے یا کس کی صورت دیکھ لیا میں صبح، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، کوئی نیمبو ہے سامنے، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہے جو وہ ہونے والا ہے۔ جو انسان ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی چیز اس کو اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رک جاؤ شراب پینے، تو صحابہ جو ہے پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ شراب اب حرام ہے، تو ایسا پی رہے تھے، حرام ہو گئی، سب اڑل دیے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اور ایک چلو یہ پی لیں گے، یہ تو ختم کر لیں گے، ویسا نہیں تھا، سارے کے سارے ندیوں میں اڑل دیے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو پی تو نہیں سکتے، بیچ لیں گے، جو ہے فائدہ اٹھا لیں گے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ برتنوں کو توڑنے کہہ دیا تھا، خاص پیالے تھے شراب کے لیے رکھتے تھے گھر میں کہ یہ شراب کا پیالہ ہے، سب چیزیں توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے قرآن کی ترتیب۔ سب سے پہلی ترتیب ہے الفاظ کے۔ کیا ہم قرآن کے الفاظ کو اوپر نیچے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کے الفاظ کو اوپر نیچے ہرگز نہیں پڑھ سکتے، اس میں اجماع ہے، اس میں قرآن کا بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم ہے کہ آیتوں کو اوپر نیچے پڑھ سکتے، کہ پہلے پڑھ لیں گے الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، ایسے پھر جو ہے اس کو بدل کے جو ہے کوئی انسان مالک یوم الدین پڑھ لے پہلے، پھر الرحمن الرحیم۔ آیتوں کو اوپر نیچے کر سکتے؟ بالکل ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اپنی آیتیں ایسے کیوں لکھیں؟ والذین یتوفون منکم، اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی کہ جس کے شوہر مر جائے 1 سال تک ان کو دینا، ازواجن لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج وصیۃ لازواجہم، اللہ نے کہا 1 سال تک ان کو کھانا، نان، نفقہ وغیرہ دینا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، کتنے دن رکنا ہے عدت؟ جی 4 مہینے 10 مہینے، 4 اشہر و عشرہ۔ پھر اللہ نے کہا 1 سال میں نہیں، یہ 234 والی آیت۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ پہلے یہ کہ کیوں آئی، کہ 1 سال والی پہلے کیوں آئی آیت، 1 سال کے بعد یعنی 4 مہینے والی بعد میں پہلے کیوں ہے؟ 34 ہے یہ، وہ 40 تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم آیتوں کو نہیں بدلے، جیسا ہے ویسے ہی ہم اس کو رکھیں گے، جیسا ہے ویسے ہی اس کو رکھیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چیک کرتے تھے؟ جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو کہتے تھے یہ آیت وہاں لکھنا ہے، یہ آیت یہاں لکھنا ہے، یہ آیت بقرہ کی ہے، یہ آیت آل عمران کی ہے، ہر جگہ جو ہے اس کو چیک کیا کرتے تھے۔ تیسری قسم ہے سورتوں کی ترتیب۔ سورتوں کی ترتیب کیا بدل دی جا سکتی ہے نماز میں پڑھتے وقت؟
ہاں عام طور سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سورہ بقرہ کے بعد نساء پڑھائی اور اس کے بعد آل عمران پڑھائی، تو جائز تو ہے. جیسے انسان جو ہے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری رکعت میں قل اعوذ بالفلق پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں لیکن بہتر ہے کہ انسان فلق پڑھے پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد ناس پڑھے. ہماری دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار، ایک بار بقرہ پڑھایا، اس کے بعد نساء کون سے نمبر کی ہے؟ 4، پھر آل عمران سورہ نمبر 3 ہے. اور ایک بخاری کی اور ایک روایت ہے تعلیق میں کہ ایک بار سورہ کہف پڑھائے، سورہ نمبر 18 ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ یوسف پڑھائے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے دوسری رکعت، تو یا یونس پڑھائے تھے، تو یہ جائز ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اوپر نیچے سورے پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کا آ جائے کہ یہی صحیح طریقہ ہے ایک سورے کے بعد، تو کوشش تو وہی کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. چلیے آخری بحث انشاءاللہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ ہے قرآن کا لکھنا. سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جو ہے ایک مصحف میں جمع تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. ہاں قرآن جو ہے تو کہاں لکھی ہوئی تھی؟ پتھروں پہ، ہڈیوں پہ وغیرہ جو ہے، درخت پہ، اس پہ ہم کیوں نہیں لکھی، ایک جگہ جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ہاں وہ بھی ہے، صحابہ جاتے تھے الگ الگ جگہ. اور ایک چیز کیا ہے، ابھی قرآن نازل ہی ہوتے جا رہا ہے، آخری تک ہوتے جا رہا ہے، آتے جا رہا ہے، رینیو ہوتے جا رہے ہیں، آیتیں آتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ یہاں ڈالو، یہ وہاں ڈالو. ابھی جو ہے فائنل ہوتے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک چلتے جا رہا ہے. لیکن قراء بہت زیادہ تھے. قراء جو ہے، قراء اگر ہم حدیث وغیرہ میں دیکھیں گے، قاری جس کو کہا جاتا ہے وہ حافظ کے لیے کہا جاتا ہے. حافظ جو لفظ ابھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حدیث وغیرہ میں قراء لفظ کیا استعمال کیا جاتا تھا. بہت زیادہ جو تھے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظوں کو بھیجایا. وہ لوگ بولے کہ بھئی ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آ کر جو ہے قرآن سکھائیے، ہمارے پاس جو ہے نئے قبیلے ہیں ہم. انہوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ 70 بھیجائیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر بھیجایا. سبحان اللہ. لیکن وہ لوگ کیا کیے، لے کے گئے پورے 70. چلو نماز پڑھانے کا موقع ملیں گا، قرآن کا موقع ملیں گا. لے کے گئے راستے میں جو ہے بئر معونہ کے پاس ایک کنواں تھا، معونہ نام کا، وہاں پر سب کو ایک ایک کر کے مارنے لگے اور 70 کو شہید کر دیے. اور ایک صحابی جو ہے بھاگ کر بولے یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دے کہ ہم لوگ جو ہے ایسے شہید ہو جا رہے ہیں. 70 ہے، بئر معونہ کا واقعہ ہے. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ انہوں نے ایسا دھوکہ دیا یہ قبیلے والوں کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد قنوت کی دعا میں ان کے خلاف جو ہے، اور لمبا واقعہ ہے وہ، ان کے خلاف جو ہے دعائیں کی، بد دعا ان کے اوپر لعنتیں بھیجی کہ کیسا دھوکہ دیے ان لوگ جو ہے، حافظوں کے ساتھ جو ہے لے کر جا کر پوروں کو قتل کر دیے، نعوذ باللہ. تو وہ یہ کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعائیں کی کئی دن تک، 40 دن کسی روایت میں یا اس سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو وہ کون سی قنوت ہے؟ وہ یہ جو وطر میں پڑھے قنوت الوطر، لیکن فجر کے بعد وغیرہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ. ہاں قنوت نازلہ دشمنوں کے خلاف، مسلمان کوئی تکلیف ہے وغیرہ، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب وغیرہ میں پڑھایا جا سکتا ہے. خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قنوت نازلہ میں. تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی نہیں تھی، الگ الگ جگہوں پہ. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے پہلی بار قرآن جمع کی گئی، اور بہت زیادہ جبھی بھی قراء موجود تھے. لیکن عمر ابن الخطاب نے ایک جنگ میں دیکھا کہ بہت سارے قراء جو ہے شہید ہو جا رہے ہیں. کون سی جنگ میں؟ یمامہ کی جنگ میں. مسیلمہ الکذاب. کون ہے مسیلمہ الکذاب؟ جو جھوٹا نبی تھا، دعویٰ کرنے والا. 2-3 اٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے. مسیلمہ الکذاب، سجا ایک عورت بھی تھی. سب نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ ہوں.
اس نے قرآن بھی کہا کہ مجھے بھی ایک قرآن ملی ہے، مینڈک کیا ہے تو مینڈک، اس طرح سے اس نے وما ادراک ضفدع، اس طرح سے کچھ تو بھی اس نے گھڑ لیا، مسیلمہ ہے۔ تو اس جنگ میں یمامہ کی جنگ ہوئی، خطرناک جنگ ہوئی، اور آخر میں مسلمہ جو ہے ایک باغیچے میں جا کر چھپ گیا تھا، پورے دروازے بند کر کے، ہزاروں کی تعداد، 70,000 کچھ تھے یمامہ میں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے پھینکیے اندر، پھینکنے کے بعد میں کود کے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں وہ باغیچے کا۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مر جاتے وغیرہ؟ انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سب لوگوں نے مل کے کچھ بنا کر اتنی دیوار پہ سے وہ صحابی کو پھینکے، اور پھینکنے کے بعد وہ صحابی اندر سے جلدی سے جا کے دروازہ کھول دیے، پھر اندر جا کے سارے لوگوں کا پھر وہ باغیچہ پورا خون خان ہو گیا سارا، وہ باغیچہ یمامہ کی جنگ کافی طویل جنگ ہوئی۔ وہ سارے کون تھے؟ مرتدین تھے، وہ سب اسلام کو چھوڑ دیے تھے، مسیلمہ الکذاب کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اور مسیلمہ الکذاب کو شہید کرنے والے کون، شہید کیا، قتل کرنے والے کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کون کیے؟ ہاں نہیں، ہاں صحیح ہے، ہاں مجھے بھی یاد ہے۔ ہاں وہ صحابی جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیے تھے۔ پھر وہ تیرنداز نے بھالا پھینکنے والے تھے، اسپیئر جو ہے بھالا پھینکے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اسلام قبول کیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہانی سنائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، صورت مت دکھاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے صورت دیکھنے سے کہ آپ نے میرے چچا کو اس طرح سے قتل کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے جو ہے یمامہ مسلمہ کو میں ماننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا توبہ کر کے، وحشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ہے قرآن جو ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ سارے حافظ جو ہے شہید ہو جا رہے ہیں، تو آپ ایک جگہ جمع کریے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا ارے میں ایسا کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بولتے گئے تو ابو بکر صدیق نے جمع کیا اور سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ایک جگہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم سب جگہ جاتے تھے، آیتیں لیتے تھے، آپ کے پاس کیا آئے تھے، آپ کے پاس کیا آئے تھے، اس طرح سے یہ ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کا لکھنا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا، قرآن تو جمع تھی لیکن لوگ جو ہے الگ الگ قراءتوں میں پڑھ رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک جگہ جمع کریے، کس کے اوپر؟ قریش کے جو لہجہ ہے اس کے اوپر قرآن کو، جو آج ہم پڑھتے ہیں قریش کے لہجے میں ہے، وہ تھوڑے تھوڑے الفاظ جو ہے دوسروں کے قراءتوں میں ہیں، لیکن قریش کے جو الفاظ ہیں اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ایک جگہ جمع کر دیجئے آپ، باقی پورے جو ہے اس کو جلا دیجئے۔ ہم سارے جلا دیا گیا اور ساروں نے اس کو قبول کیا، تو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمان رضی اللہ عنہ، جو آج بھی موجود ہے کئی جگہ میوزیم وغیرہ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں، تو آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ اختلافات کرنے لگے، کیونکہ زبر زیر پیش نہیں تھا، کچھ بھی پڑھ رہے تھے، غلطیاں ہو رہے تھے وغیرہ، تو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جو مصحف ہے وہ جو ہے زید بن ثابت وغیرہ صحابیوں نے اس کو جمع کیا اور ایک جگہ لکھ دیا۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں جس میں قرآن کو لکھا گیا اور جو موجود ہے، لیکن جب زبر زیر پیش نہیں تھے، آگے لوگوں نے زبر زیر پیش بھی ڈالے، فتح دمہ کسرہ بھی ڈالیں تاکہ لوگ غلطیاں نہ کریں، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تفسیر کیا ہے وغیرہ یہ سب چیزیں آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے اسے پڑھنے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔